وہ بیماری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ بیماری اس امت کو ایسی لگی کہ یوں لگتا ہے کہ پوری امت اس بیماری کی مریض بن گئی، جس کو حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کو بیماری لگ جائے گی، وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہن ہے کیا چیز ہے کیا چیز ہے؟ فرمایا مال و دولت کی محبت اور موت کا ڈر اور خوف، یہ وہن کی بیماری ہے۔ چنانچہ دشمنوں نے ہر زمانے میں اسی کو استعمال کیا۔ جب بھی کسی مسلمان اور مومن کے سینے میں مال کی حرص اور مال کی لالچ اور مال کی ہوس پیدا ہوتی ہے، وہ ایمان کے لحاظ سے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جتنا دیمک کسی لکڑی کو کھا کے کمزور کر دیتی ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ لکڑی کھڑی ہے، لیکن جب قریب آنے والا قریب آ کر اس لکڑی کو ہاتھ لگائے گا تو وہ لکڑی نہیں ہوگی، وہ خاک ہوگی، وہ بوسا سا ہوگا، اس کے ہاتھ لگانے سے ساری کی ساری اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو آہستہ آہستہ کرتے کرتے ختم کر دیتی ہے، مومن اگر مال سے محبت شروع کر دے، دولت سے محبت شروع کر دے، ڈالر سے محبت شروع کر دے، تو پھر غیر مسلم کہتا ہے میرا کام ہو گیا ہے، میرا کام ہو گیا ہے۔ یہی حربے تو ہر زمانے میں استعمال ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کتنی طاقتور، کتنی وجاہت، بڑی حکومت، اور جب ملکہ سبا کے پاس ان کا خط پہنچا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، خط لکھا، مختصر خط، دیکھو میرے حکم کو قبول کر لو، فرما بردار بن کے یہاں آ جاؤ۔ بڑی اس کی فوج تھی، جنگجو اس کی فوج تھی، طاقتور اس کی فوج تھی، شاہانہ اس کا تخت تھا، پوری فوج اس کو سجدہ کرتی تھی، اطاعت کرتی تھی، لیکن دانشور کتنی تھی، ذہین کتنی تھی کہ جب خط پہنچا تو اپنے نمائندوں کو بوریاں بھر بھر کے ہیرے اور جواہرات اور سونے کی ڈلیاں، ایسے خزانے دے کے سواریوں کے اوپر بھیجا، جاؤ جس نے خط لکھا ہے اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں پیش کر دو۔ دیکھ لیں کیا ذہن استعمال ہو رہا ہے، کیا عقل استعمال ہو رہی ہے۔ اور جب وہ سارے کا سارا سامان سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور سلیمان علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو فرمایا ارجع الیہ، فرمایا میں سمجھتا ہوں یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ مال، یہ دولت، یہ اثاثہ، فرمایا اس کی میرے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اپنی ملکہ کے ان ہدایہ کو واپس لے جاؤ اور اس کو جا کر کہہ دو کہ یہ تمہیں مبارک ہو، میرا حکم یہ ہے کہ دین اسلام پر آ کے میرے پاس آ جاؤ۔ بس یہ عمل تھا، اور تو کوئی عمل نہیں تھا۔ جب یہ واپس اس کے پاس پہنچے تو اس نے اپنی بہادر اور جنگجو فوج کو کہا یہ انسان دنیا کا طالب نہیں ہے، اگر دنیا کا طالب ہوتا تو میری فوج سے زیادہ بہادر فوج کوئی نہیں ہے، تم اس کا مقابلہ کر سکتے تھے، یہ دنیا کا طالب نہیں، لہٰذا تم جیسی ہزاروں فوجیں بھی ہوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا ہمیں اس کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ خود بھی آئی، ساری فوج بھی، قوم سبا پوری کی پوری، اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے قوم ساری اسلام کی دولت سے مالا مال۔ مسلمانوں کا اگر یہ رویہ ہوتا تو کبھی کسی کو جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ مسلمان کے کسی ایک خطے کی طرف، ایک علاقے کی طرف، ایک بستی کی طرف، ایک شہر کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دے۔
مسلمانوں نے اس رویے کو ترک کیا، اور ترک کرنے کے بعد چولی پھیلا دی، کشکول بنا لیا، مانگنا شروع کر دیا، اور دینے والوں نے بھیک دینا شروع کر دی، اور ہم مسلمانوں کے پیشواؤں اور مقتداؤں نے وہ بھیک لینا شروع کر دی، اور وہ بھیک لیتے لیتے اس امت کو اتنا کمزور کر دیا کہ آج امت یہ سمجھتی ہے کہ جہاد سے زیادہ مشکل فریضہ ہی کوئی نہیں۔ امت کا معاملہ اتنا نہیں جتنا معاملہ امت کے مقتداؤں اور پیشواؤں کا معاملہ۔ امت میں آج بھی ایمان کی حرارت، ایمان کی چنگاری، ایمان کی روشنی، ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت آج بھی موجود ہے۔ پبلک میں، رعایا میں، امت میں آج بھی غیرت مند لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے موجود ہے، کروڑوں کے حساب سے موجود ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ قوم بہادر ہو، فوج بہادر ہو، اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی کہ جب تک قوم کا حکمران بہادر نہ ہو، جب تک فوج کا جرنیل بہادر ہو۔ جتنی بہادر قوم ہو، جتنی لڑنے والی ہو، جتنی جنگجو ہو، جتنی ہمت، حوصلے اور استقامت والی ہو، اس وقت تک وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کہ جب تک اس قوم کے سردار، مقتدا، پیشوا، رہبر اور رہنما بہادر نہ ہو، اس وقت تک وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دونوں ضروری ہیں، قوم کا بہادر ہونا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام بہادر، حضرت ہارون بہادر، سامنے قوم عمالقہ، بڑے جنگجو، بڑے قد والے، اور ادھر کیا ہے، قوم نے کیا کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ہم بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ چلے جائیں، آپ کا رب چلے جائے، جا کے جہاد کرو۔ ہم جہاد نہیں کر سکتے، جہاد سے انکار کر دیا۔ دو نبیوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس قوم پر عذاب مسلط کر دیا کہ تم آزادی کا سورج کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ 40 سال تک اس وادی کے اندر کولو کے بیل کی طرح پھرتے رہے، صبح کو چلتے تھے شام کو وہیں، صبح کو چلتے تھے شام کو وہیں۔ اللہ نے آزادی کا سورج ان کو نہیں دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام رحلت کر گئے، ہارون علیہ السلام رحلت کر گئے، یوشع بن نون آئے، اور اس دور کے اندر نئی نسل پیدا ہوئی، اور اس کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوا، اور اب قوم نے کہا آگے بڑھو، آگے بڑھے تو بیت المقدس کو فتح کر دیا، فلسطین کو فتح کر دیا۔ آج بھی اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے درد دل رکھنے والے جو راتوں کو روتے ہیں، جو وہ مناظر دیکھتے ہیں، بچوں کے مناظر، عورتوں کے مناظر، بچیوں کے مناظر، وہ اڑتے ہوئے چیتڑے اور وہ بہتا ہوا خون اور خون کی ندیاں وہ دیکھتے ہیں تو ہم میں سے کتنے ہیں جو روتے ہیں؟ یقیناً روتے ہیں۔ درد دل موجود ہے، دکھ موجود ہے، تکلیف موجود ہے۔ ہم پتھر دل نہیں ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں، اور لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب لوگ کرنا چاہیں اور لوگوں کی قیادت نہ کرے تو اس وقت تک لوگ کچھ نہیں کر سکتے، لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بھی اگر جتنے ممالک ہیں، ان ممالک کے مقتدا اور پیشوا صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم اپنی عوام اور پبلک کو جہاد کا حکم دیتے ہیں، جہاد کی تیاری کا حکم دیتے ہیں، 1 مہینے کے اندر یہ خون ریز جنگ بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، ہم سے لیا ہوا ہے، ہمارا کھایا ہوا ہے، تربیت ہماری ہے، ذہن ہمارا ہے، سوچ ہماری ہے، ہم نے سارا کچھ قبضے میں لیا ہوا ہے، تو وہ کہیں گے کیسے؟ آپ دیکھ لیجئے، آپ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پوری دنیا کے امت، پوری دنیا کے مسلمانوں کا کوئی حکمران بھی ایسا ہے جو ایسا کرے؟ آپ کی آواز میں آواز ملا کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، ہاں آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ خاموشی کا ایک سناٹا چھایا ہوا، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، کوئی آدمی مقتدا اور پیشوا بولنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو پھر آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ کیسے ظلم سے نجات پائیں گے مسلمان،
ایک ایک کی باری کا انتظار کرتے کرتے کتنے ملکوں کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، برباد کروا دیا ہے۔ اور آج اس مسجد اور اس قبلے کے جو پاس لوگ ہیں، اگر وہ امت کا فرض کفایہ ادا نہ کر دے تو آج یقیناً وہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل چکی ہوتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ دین ہمیں سکھاتا کیا ہے، دین نے ہمیں جذبہ کیا سکھایا ہے۔ دین نے تو مومن کو یہ کہا، مومن تو یہ کہتا ہے ہزاروں آفتیں سنگ مذاہب بن کے آتی ہیں مگر مردان حق آگاہ کچھ پرواہ نہیں کرتے، کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ افغانیوں نے پرواہ نہیں کی، سر اٹھا کے چل رہے ہیں، اور ہم نے پرواہ کی ہے، سر جھکا کے چل رہے ہیں۔ وہ توپوں کے دہانے پر بھی سچی بات کہتے ہیں مگر بھولے سے بھی انجام کا سوچا نہیں کرتے۔ اللہ نے تو انجام ہمیں پہلے بتا دیا کہ تمہاری جانوں کا اور مالوں کا میں نے سودا کیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، تمہاری جانیں میں نے خرید لی ہیں، تمہارے مال میں نے خرید لیے، میں نے ان عارضی جانوں کے بدلے اور عارضی مالوں کے بدلے تمہیں وسیع عریض خوبصورت جنت عطا کی، پہلے سے سودا کر لیا۔ اور ہمارے تاجروں کے لیے بھی یہ بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کسی اور تجارت پر لگا رہا، اور ہم تاجر بن کر غیروں کا مال بیچ کے، بلکہ مظلوموں کا خون بیچ کے، اور مظلوموں کا خون بیچ کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم تاجر نہیں۔ قیامت کے دن فرشتے کہیں یہ فاجر ہیں، فاجر، جن کا خون بیچتے تھے اور جن کی مصنوعات بیچتے تھے اور جن کا کاروبار چلاتے تھے، آج یہ ایمان والوں کی صفوں کے اندر نہیں رہیں گے، آج انہی کی صفوں کے اندر کھڑے ہوں۔ ہم کہتے ہیں اسرائیل ظالم ہے، آپ بھی کہتے ہیں اسرائیل ظالم ہے، اس لیے کہ اس نے مقدس شہر کی ان گلیوں کو بے گناہ مسلمانوں کے خون سے ندیاں خون کی بہا دی۔ خون کی ندیاں بہانے والا ظالم ہے، جابر ہے، کافر ہے، فاسق ہے، جو آپ بول سکتے ہیں بولیں، اس کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ندیاں بہانے والا ظالم ہے، اور خون پلانے والا اور پینے والا اور فروخت کرنے والا وہ جنتی ہے، جو اس کی مصنوعات کو بیچتا ہے، اس کی تجارت کرتا ہے، اور جو کھڑے ہو کے مزے سے انہی کی مصنوعات کو پیتا ہے۔ تو پینے والا بڑا پکا مسلمان اور خون بہانے والا کافر۔ فیصلہ تو اس امت نے کرنا ہے، مسلمان نے کرنا ہے۔ اگر اس کی مصنوعات کو چھوڑ دیا جائے تو کیا دنیا کے اندر سے چیزیں ختم ہو جائیں؟ کم از کم اتنا تو ہم فرض ادا کریں۔ آج بھی آپ تقریبات میں چلے جائیں، مجھے تو روز جانا ہوتا ہے، تو نکاح کی تقریبات ہیں، ولیمے کی تقریبات ہیں، فلاں تقریب ہے، ٹیبل پہ سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اسرائیل کی بنی ہوئی کمپنی کی مشروبات ہے، سب سے پہلے، کھانے سے پہلے وہ، اور میرا اور آپ کا مسلمان بھائی سب سے پہلے آ کے کھول کے اس کو پیتا ہے۔ اس کا خیال ہی نہیں جاتا، اور ان کا خیال ہی نہیں جاتا کہ ہم امت کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، ہم دشمن کی کیا ہیلپ کر رہے ہیں، کیا مدد کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر کچھ نہ کر سکیں، یہ تو کر سکیں، اتنا تو کر سکیں۔ لوگ واقعی اب تو کہنا شروع ہو گئے کہ دعاؤں سے بات نہیں بنتی، بات تو کسی حد تک ان کی سچی ہے، صرف دعاؤں سے تو آج تک کچھ نہیں ہوا۔ دعا تو ہمیں کرنی چاہیے، کر رہے ہیں، کریں گے، لیکن بدر پہلے ہے، احد پہلے ہے، قادسیہ پہلے ہے، تبوک پہلے ہے، حنین پہلے ہے۔ میدان عمل کے اندر آ کر پھر آمنہ کے لال نے کہا اب دعا کرو۔ جب اب دعا کرو گے تو اللہ کہے گا نصر من اللہ، میری مدد اب آ گئی ہے، آ گئی۔ اور میدان عمل میں نکلے ہی نہ، اور نکلنے کے بغیر جو دعائیں ہوں گی بے روح ہوں گی، وہ دعائیں وہ کام نہیں کریں۔ تو آج امت مسلمہ کے اندر جذبہ جہاد کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے مقتداؤں اور پیشواؤں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ کچھ کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے ہو تو ماری جاؤ گھر۔ ایسے جینے سے بہتر ہے کہ مر جائیں ہم، ایسے جینے سے بہتر کہ مر جائیں ہم، ایسا جینا تو ہم کو گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔